کسی نے سوال کیا ماں کی بددعاؤں کا اثر زندگی میں چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے والدہ سے معافی بھی مانگ لی، میرے والدہ کو بددعا دینے کی بہت زیادہ عادت ہے۔ تو دیکھیے اب والدین کا کام یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بددعا دے، چاہے بچے کیسے بھی ہو، اس لیے کہ آلریڈی وہ آپ کی نافرمانی کر رہے اور برے ہیں تو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، آپ بددعا دے کے اور کیوں ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ کی شفقت اور محبت ہوگی۔ رہا کہ عام اعتبار سے اگر کسی عورت کو یا آدمی کو جو مرد عورت ہے ماں باپ بددعا دینے کی عادت ہے، بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ اگر مذاق سے بھی یا یوں ہی بھی بددعا دے دیں گے اپنے بچوں کو، یاد رکھیے تو بددعائیں لگ سکتی، جس کے تعلق سے ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سب نے پڑھا سنا ہوگا جریج کا۔ جریج ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل سے تھے اور اپنی بستی سے دور رہتے تھے، اور بستی سے جب دور رہتے تھے عبادتیں وغیرہ کرتے تھے، مٹی کا ایک گھر بنا لیا تھا، عبادت خانہ تھا ان کا، وہ جو بھی اس زمانے میں بولا جاتا تھا، نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے، رہبانیت اختیار کر کے اس زمانے میں رہتے تھے اور دنیا سے دور اور عبادت کرتے تھے۔ ان کی ماں ایک بار ملاقات کے لیے آئی اور آواز دی، اے جریج اے جریج۔ جریج نماز میں تھے، لیکن یہ نفل نماز تھی، نماز میں تھے اور پڑھ رہے تھے، عبادت گزار تھے نا، زیادہ نمازیں پڑھتے تھے نفل، اور وہ چلے گئی ایک بار آ کے، پھر دوسری بار آئی، پھر چلائی یا جریج۔ انہوں نے سوچا نماز پڑھ لیتا ہوں پھر بات کرتا ہوں، سیکنڈ ٹائم بھی وہ چلے گئی، تھرڈ ٹائم میں پھر آواز دی، اے جریج اے جریج۔ جریج پھر جو ہے نہیں آئے، اور والدہ نے پھر کیا کی، تیسری بار بددعا دی، کہا کہ تو بری عورتوں کا منہ دیکھے۔ شاید اس زمانے میں سب مٹی پڑو، مٹی لگو، کچھ بددعاؤں کے الگ الگ ٹائپس رہتے ہر زمانے میں، تو اس نے یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد پورا واقعہ آپ جانتے کیا ہوا۔ اس کے بعد جریج کی عبادت کو دیکھ کر کچھ لوگ جل گئے، انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا، اس نے زنا کی ایک مرد سے، پھر زنا کرنے کے بعد کیا کیا، بچہ ہوا تو کہا یہ جریج کا بچہ ہے، تو مسکرانے لگے۔ تو نے کہا میری ماں کی بددعا جو ہے نا وہ میرے پہ آ گئی، بولے قبول ہو گئی کہ انہوں نے مجھے بددعا دی تھی کہ بری عورت کا منہ دیکھے۔ خیر وہ ان کو سزا کا وقت آیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرامت دکھائی اور وہ بچہ بول پڑا، اور اس نے کہا میرا باپ جریج نہیں، وہ چرواہا ہے جو بت ان کی عبادت خانے کے بازو جو ہے کھیتی کرتا تھا، وہ اس کا بچہ تھا، سمجھ رہا؟ تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی، لیکن یہاں ماں کی بددعا تو لگ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی بددعا وقت کے ولی کو بھی لگ سکتی ہے۔ پھر لوگ آئے، لوگوں نے معافی مانگی، چونکہ لوگوں نے ان کا عبادت خانہ بھی توڑ دیا تھا، کہا کہ اگر آپ بولے تو ہم سونے کا عبادت خانہ آپ کا بنائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، سونے وونے کا مت بناؤ، جیسا پہلے تھا مٹی کا بنا دو اور مجھے عبادت کرنی۔ تو ماں کی بددعا ایک ولی کو بھی لگ سکتی ہے، تو لہٰذا یہاں میں عورت سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں۔ کیوں خواہ آپ ان سے ناراض ہیں تو وہی ان کے لیے بربادی کے لیے کافی ہے، آپ بددعا دینا اور ان کو برباد کرنا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے؟ تو یہ نہ کرے، اگر ایسا ہے تو آپ بچوں کا بھی کام ہے ماں سے معافی مانگ لیں۔ کچھ عورتیں ہوتی نہیں، میں کوئی غصہ ہے تو میں بول دیتی ہوں، نہیں، آپ کے الفاظ کو اللہ سیریس لیتا ہے، تو آپ یوں ہی نہیں بول سکتے، آپ کا کام ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت سی میں نے عورتوں کو دیکھا بس یوں ہی بیجا بددعائیں دیتی بچوں کو، بہت بری بات ہے، اس لیے کہ ماں اگر بددعا دیں گی تو بچے کے حق میں بددعا یا دعا ہی بولتے ہیں اس کو، قبول ہو، اچھی دعا یا بری دعا بددعا بولتے ہیں اردو، تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی ماں نے بددعا دی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، انشاءاللہ وہ معاف کر دیں گے، اور آگے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بددعائیں دینے کا معاملہ بالکل نہ رکھیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔